ابراہیم علیہ السلام قربانیاں بھری ہوئی ہے. یہ جو آج جانوروں کے گلے پر 10 دن بعد چھری چلاؤ گے، معلوم ہے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اور معاملہ کیا ہوا تھا. سنا وہ کئی بار ہے، آج پھر سن لو. ایک نئے عزم، ایک نئے ارادے کے ساتھ سنو. اور نہ صرف سنو میرے محترم بھائیوں، یہاں دل سے اس فیلنگز کو محسوس کرو. وہ باپ کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ معصوم بچہ کہ جس کے گلے پر چھری چلنے جا رہی ہے، اس کنڈیشنز کو، ان واقعات کو امیجن کرو، تصور کرو. سن لینا کافی نہیں، سنا تو ہم نے بچپن سے، پڑھا بھی کتابوں کے اندر ہے. محسوس کرو اس درد کو، اس قربانی کے جذبے کو جو ایک باپ بیٹے نے اپنے رب کے لیے دی. اللہ اکبر. جب باپ ابراہیم جیسا ہوتا ہے تو بیٹا اسماعیل جیسا ہوتا ہے. باپ ابراہیم پہنچا اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یارو سوچو، کیا ابراہیم باپ نہیں تھے؟ کیا ابراہیم کے یہاں پر سینے میں کوئی پتھر تھا؟ کیا میرے ہی یہاں پر دل ہے اور اس دل کے اندر مجھے ہی خالی اولاد سے محبت؟ اللہ کی قسم ہے ابراہیم کو اسماعیل سے محبت، اور ایسی محبت کیونکہ ابراہیم نے تو اسماعیل کو دعاؤں میں مانگا تھا. ابراہیم علیہ السلام ایک باپ تھے. باپ ہونے کی حیثیت سے ان کے دل میں بھی اپنی اولاد کی وہی محبت تھی جو میرے دل میں میری اولاد کی ہے. میرا بیٹا معصوم سا، چھوٹا سا، 3-4 سال کا، اگر کبھی میں دیکھتا ہوں غلطی سے ماچس اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چھری، تڑپ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، چھینتا ہوں اس کے ہاتھ سے کہ چھری سے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، یہ ماچس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے. تکلیف ہوتی ہے ایک باپ کی حیثیت سے، سوچ کر تکلیف ہوتی ہے، فوراً اس کے ہاتھ سے چھینتا ہوں. کیا ابراہیم باپ نہیں تھے؟ کیا ابراہیم کو اسماعیل سے پیار نہیں تھا؟ اللہ کی قسم ابراہیم کے سینے میں بھی دل تھا، اور اس دل کے اندر اپنی اولاد یعنی اسماعیل کے لیے پوری محبت. لیکن وہ محبت رب کی محبت پر غالب نہیں آئی. وہ محبت رب کی محبت پر غالب نہیں آئی. فلسطین کا ایک باپ اپنے بیٹے کو معصوم سا بچہ، کوئی 5-6 سال کا، میں نے ویڈیو دیکھی، اپنے بیٹے کی لاش کو جو شہید ہو گیا بمباری کے اندر، وہ فلسطین کا باپ اپنے بیٹے کی لاش کو ہاتھ میں لیا ہوا کہتا ہے، اسرائیل، دنیا کے بدماشوں، یہودیوں، ہم فلسطینیوں کا عزم چیک کرنا چاہتے ہو، ہمارا جذبہ چیک کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے یہ تو ایک بیٹا ہے. اگر رب نے اس جیسے 1000 بیٹے دیے ہوتے بیت المقدس کے لیے، قبلہ اول کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب رحمان کے لیے، 1000 بیٹا بھی رب کے لیے قربان کر دیتا. یہ ہے وہ جذبہ میرے محترم بھائی. بات آ جائے رب رحمان کی، دین اسلام کی، پیغمبر ذیشان کی، اللہ کی قسم ہے اولاد کو قربان کر دیا جائے گا. کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، فلسطین کا باپ، بوڑھا باپ تھا، سفید داڑھی، اپنے جوان بیٹے سے گلے مل رہا ہے. جوان بیٹا فدائی حملے کے لیے جا رہا ہے اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر، قبلہ اول کی آزادی کی جنگ کے لیے نکل رہا ہے. وہ بوڑھا باپ سفید داڑھی والا اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے، بیٹا روؤں گا نہیں. روتے تو مردوں کے اوپر ہے، شہید تو زندہ ہوتا ہے. روؤں گا نہیں بیٹے، نصیحت کروں گا. دشمن سے لڑتے ہوئے گھبرانا نہیں، دشمن سے لڑتے ہوئے پچھتانا نہیں، باپ کو یاد نہ کرنا، ماں بہنوں کو یاد نہ کرنا. اے نوجوان، اے میرے بیٹے، بڑے مشن پہ جا رہا ہے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، یہودیوں پر حملے کے لیے، اللہ کے غاصبوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. مجھے کوئی افسوس نہیں، میں اللہ کے ہاں بہترین قربانی پیش کر رہا ہوں. جب لوگ گائے کے گلے پر چھری چلائیں گے، جب لوگ دمبوں کے، بکروں کے گلوں پر چھری چلائیں گے، میں رب کو کہوں گا، ربا، لوگوں نے جانوروں کی قربانی پیش کی، اللہ میں نے قبلہ اول کے لیے، بیت المقدس کے لیے، اللہ میں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی. یہ ہے فلسفہ ابراہیمی، یہ ہے فلسفہ ابراہیمی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیجئے.
ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، لخت جگر اسماعیل مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتی ہے، حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ لخت جگر اسماعیل مجھے رب کا حکم ملا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، فانظر ماذا تری، مشورہ دو، تیری کیا رائے ہے، کیا میں عمل کر لوں؟ مجھے رب کا حکم ہے اسماعیل کہ جائے کہ تجھ سے تیرے باپ نے بڑی محبت کی، کہ جائے کہ اس بات کے دل میں تیری بڑی محبت، لیکن اسماعیل اب رب کا حکم آ گیا، فانظر ماذا تری، رائے دے، مشورہ دے، کیا کروں؟ بیٹا کس کا؟ ابراہیم کا، وہ ابراہیم کے جس نے پوری زندگی رب کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ اکبر! وہ اسماعیل جب چھوٹا سا تھا، بچپن سے دیکھتا چلا آیا کہ میرے باپ کو رب نے جو حکم دیا میرے باپ نے قبول کیا، عمل کیا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان حکم اللہ کا ہے، پوچھتے مجھے اسماعیل سے ہو، حکم اللہ کا ہے کہ آپ قربان کریں اور میں قربان ہوں، پوچھتے مجھے اسماعیل سے ہو۔ ابا جان چھری اٹھاؤ ہاتھ میں، پھیر دو میری گردن پر، انشاءاللہ من الصابرین، رب نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ باپ بیٹا، یہ ایگزامپل، ماڈل، نمونہ میرے اور آپ کے لیے کہ جو قربانی رب کے لیے دی جائے گی میرے محترم بھائیوں، رب رحمان اس کو اونچا کرے گا۔ رب کی جنتیں ہیں اصل، اللہ کی قسم ہے دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، جائیداد ختم ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا، منومن مٹی تلے دبا دیے جاؤ گے، ایک کفن ہوگا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، بند قبر ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اور لاکھوں جمع کر لو، کروڑوں جمع کر لو، اربوں جمع کر لو، اپنی تجوریوں کے تالے لگا کے رکھ دو، اللہ کی قسم ہے سب یہی رہ جائے گا۔ جو رب کے لیے خرچ کرو گے، جو رب کے لیے پیش کرو گے، وہی رب کو منظور ہوگا، وہی کام آئے گا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ایک قربانی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ضرور کیجیے، اپنے بھائی سے رابطہ کیجیے، مسئول بھائیوں سے رابطہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر کریں نہ کریں، وہاں ایک قربانی ہماری طرف سے وقف ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔